Welcome to lecture number 37 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ تو probability کی بات کی تھی اور کچھ ہم نے ریویو کیا تھا، اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اب جو لیکچرز ہیں ان میں ڈسٹریبیوشنس ڈفرینٹ، جن میں بائنومیل، پوئسون، نارمل ڈسٹریبیوشن، تو یہ اب وہ پارٹ ہمارے کورس کا شروع ہو چکا ہے جس میں اسیسمنٹ اور پریڈکشنز بیسڈ آن uncertain reasoning using probability concepts. تو آج کا لیکچر بھی probability کے ساتھ ڈیل کرے گا. We'll talk to some extent about distributions. binomial distribution کی بات کریں گے. کچھ میں آپ کو جو باقی لیکچر رہ گئے ہیں، جو ماڈیولز آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ میں دکھانا چاہتا ہوں. ایک آدھ اس میں ایڈیشن ہے which I would like to bring to your notice، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ری ارینجنگ بھی کی گئی ہے. لیکن ہمارا مین ٹاپک ایز بیفور وہ پرابیبلٹی ہی چلے گا. لیکن ایک چیپٹر جو شروع میں بات ہوئی تھی لینئر پروگرامنگ، اس کو میں نے آخری لیکچر کے طور پہ ایڈ کیا. تو آئیے پہلے ریویو کرتے ہیں کہ اب جو ماڈیول ہم کر رہے ہیں ان میں کون سے لیکچر ہیں اور کیا چینج ان میں آئی. ماڈیول 7 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پرموٹیشن کمبینیشنز یہ کر چکے ہیں. ایلیمنٹری پرابیبلٹی وی ہیو کورڈ آلسو. لیکچر 36 میں یہ باتیں کور ہوئیں. اب ہم پیٹرنز آف پرابیبلٹی آج سے شروع کر رہے ہیں، اور پرابیبلٹی کے ڈفرینٹ سوال پھر میں تفصیل سے آپ کو کروا رہا ہوں. کچھ ایسے کانسیپٹس ابھی رہ گئے ہیں جو ڈسٹریبیوشنز کو سمجھنے سے پہلے کرنے ضروری ہیں. اس وجہ سے کچھ سپیس میں نے یہاں پرووائڈ کی ہے کہ بائنومیل اور پوئسون ڈسٹریبیوشن کو ایز پارٹ آف پیٹرنز آف پرابیبلٹی ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ 4 حصوں میں ہم کر رہے ہیں. پہلے جو آپ کو میں نے ماڈیول 7 کی ڈیٹیل دی تھی اس میں پیٹرنز آف پرابیبلٹی 3 حصوں میں تھے. تو ایکچولی واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ آئی ہیو ناؤ کنسالیڈیٹڈ دیز ٹاپکس، اور یہ پیٹرنز آف پرابیبلٹی کے انڈر یہ آ رہے ہیں ایک جگہ پہ ہی، بائنومیل، پوئسون، نارمل ڈسٹریبیوشنز. اور اب یہ لیکچر 37 to 40 میں کور ہوں گے. پھر ماڈیول 8 میں جو چینج آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آخری لیکچر پلاننگ پروڈکشن لیولز، جس میں لینئر پروگرامنگ کا استعمال ہم کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ چونکہ کانسیپٹ ہے، شروع میں اس کا ذکر بھی ہوا، تو اس لیے اس کورس کو میں لینئر پروگرامنگ پہ کمپلیٹ کروں گا. اس کے علاوہ ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلز، انفرنس، یہ لیکچر 41 42 میں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ایریاز ہیں کہ سیمپل کی پرابیبلٹی، پاپولیشن کی پرابیبلٹی نکالنے کے لیے کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. اس کا کچھ ذکر ہم نے کوریلیشن کے سلسلے میں کیا تھا. پھر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، یہ کوئی اسکوائر ڈسٹریبیوشن، اس کو کور کیا جائے گا. اور آخر پہ لینئر پروگرامنگ. تو آج ہم دیز آر دا مین ٹاپکس کہ ایلیمنٹری پرابیبلٹی ریویو کریں گے. کئی سوال ابھی باقی ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں. پھر ہم پیٹرنز آف پرابیبلٹیز کی ڈسکشن آج سے شروع کر رہے ہیں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. بیفور آئی اسٹارٹ ود دس ایگزامپل لیٹ می ریویو جو ہم نے کام پرابیبلٹی کا کیا تھا کہ کون سی باتیں تھیں جو ہم نے سیکھیں اور کیسے ہم نے ان کو اپلائی کرنا.
تو پرابیبلٹی کے ایز یو ریمبر 3 امپورٹنٹ باتیں تھیں. ایک تو تھا اور پرابیبلٹی کہ وہ ایونٹس جو میوچلی ایکسکلوسیو ہیں ان کو آپ وین یو فائنڈ آؤٹ دا پرابیبلٹی کہ آئیدر اور سچویشن ہے یا ایک ایونٹ ہوگا یا دوسرا ہوگا، دونوں سائملٹینیسلی نہیں ہوں گے. تو اس کی کئی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو دیں، جس میں ٹاسنگ اے کوائن مثلاً یا پاس فیل ہونا، یہ سارا ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کی اسٹریٹ فارورڈ سی اس کا فارمولا تھا کہ پرابیبلٹی آف ڈفرینٹ ایونٹس از اکول ٹو دا سم آف انڈیویجل پرابیبلٹیز. تو یہ اس کو اور رول بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ رول تھا اینڈ پرابیبلٹیز کا، جس میں کنڈیشن یہ تھی کہ ایونٹس مسٹ ہیپن ایٹ دا سیم ٹائم. تھرڈ رول جو ہم نے ڈسکس کیا، ایگزاسٹو ایونٹس. ایگزاسٹو ایونٹس ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں یا تو پرابیبلٹی آف اکرنس ہم دیکھتے ہیں یا اس کے اپوزٹ دیٹ دی ایونٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اکر. اور ان دونوں کی پرابیبلٹیز کو جب ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ اٹس دا سم از اکول ٹو 1. تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پرابیبلٹی کیلکولیشنز میں آپ ایک کوانٹٹی کو اگر دوسری کوانٹٹی کی ویلیو معلوم ہے تو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب سلائیڈس پہ چلیں اور ڈفرینٹ پرابیبلٹی پرابلم اسٹڈی کریں کس طرح سے یہ کانسیپٹس اپلائی ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے کہ a firm has the following rules. When a worker comes late, there is 1/4 chance that he is caught. First time he is given a warning. Second time he is dismissed. What is the probability that a worker is late 3 times and is not dismissed? تو آئیے پہلے اس کو ذرا سمجھیں. یہ سوال ہے کیا کہ یہ کمپنی نے رول بنایا ہوا ہے کہ اگر ایک ورکر لیٹ آتا ہے تو پہلی دفعہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے. اگر نیکسٹ ٹائم پھر پکڑا گیا تو اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکر پرابیبلٹی کہ پکڑا نہ جائے 3 ٹائمز اور ڈسمس اس وجہ سے نہ ہو، اس کی پرابیبلٹی کیا ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں یہ کیسے حل کیا گیا. یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک سارٹ آف ٹری بنایا ہے کہ جس میں اگر سٹارٹ سے شروع کریں تو 2 سچویشنز ہیں کہ یا تو ورکر پکڑا جائے گا، یعنی کاٹ، سی اسٹینڈس فار کاٹ، پہلی دفعہ پکڑا گیا، اس کی پرابیبلٹی 1/4. اور نیکسٹ ایرو سے میں دکھا رہا ہوں کہ نیکسٹ ایونٹ یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سٹیج پہ جا کے تو پھر پکڑا گیا تو اس میں وہ ڈسمس ہو گیا. تو اس ایونٹ کی دیٹ دا ورکر از کاٹ فرسٹ ٹائم اینڈ دا ورکر از کاٹ سیکنڈ ٹائم آلسو، یہ اینڈ کی سچویشن بن رہی ہے. تو آپ یہاں پہ یہ دونوں پرابیبلٹیز کو 1/4 کو 1/4 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک ویلیو آ رہی ہے 1/16 کی. تو اس کو میں نے ری رائٹ کیا ہے تاکہ ہم جب ایڈ کر رہے ہیں تو نیومریٹر میں دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ 64 کی ویلیو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. تو اس کو اسی لیول پہ لانے کے لیے آئی جسٹ ملٹیپلائڈ دا نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر بائی 4، یعنی 1/16 کو آپ نے 4/64 کے طور پہ یہاں لکھ لیا. اب نیکسٹ جو سچویشن ہے کہ 1C کے بعد جو دوسری سچویشن تھی کہ سیکنڈ ٹائم ناٹ کاٹ، اس کی پرابیبلٹی 3/4. اور اس سے پھر نیکسٹ جب آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی 2 سچویشنز تھیں کہ آئدر دا ورکر از کاٹ اور ناٹ کاٹ. تو یہاں پہلے ہم کاٹ والی
سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں وہ پکڑا نہیں گیا، لیکن تھرڈ ٹائم ہی ہیز بین کاٹ اینڈ ڈسمسڈ، اور یہ پرابیبلٹیز ود ان بریکٹس لکھی ہوئی ہیں 1/4 3/4 1/4. تو ان کو جب ہم، یہ میں نے ڈسمسڈ 2 یہاں لکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ اگر ریفرنس بعد میں کرنا چاہیں تو پہلی جو سچویشن جہاں پہ ڈسمس ہوا اس کو ڈسمسڈ 1 لکھا اور یہ ڈسمسڈ 2. اور یہ بھی اینڈ کی پرابیبلٹی ہے، 3 ایونٹ ہیں سائملٹینیسلی، یہ اگر ہوں گے تو پھر جا کے تو وہ یہ رزلٹ آئے گا. تو ان کی ملٹیپلیکیشن بھی آپ کو 3/64 آنسر نکل رہا ہے. پھر نیکسٹ سچویشن دیکھیں کہ اب تھرڈ ٹائم جو دوسری آپشن تھی کہ ناٹ کاٹ، تو وہاں پہ پرابیبلٹی 3/4 ہے. تو یہ ایکسٹریم بن گئی کہ 1 کاٹ، سیکنڈ ٹائم ناٹ کاٹ، تھرڈ ٹائم ناٹ کاٹ. یہ 3 پرابیبلٹیز اگین اینڈ رول اپلائی کیا جا رہا ہے، ناٹ ڈسمسڈ، اور یہ 9/64 آپ کے پاس یہ ویلیو آ گئی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری اسٹریم کہ آلریڈی فرسٹ ٹائم ناٹ کاٹ اور سیکنڈ ٹائم آپ نے دیکھا کہ کاٹ والی سچویشن اور تھرڈ ٹائم بھی کاٹ. تو یہ تینوں کی پرابیبلٹی آپ نے ورک آؤٹ کی، 3/64 جواب آ رہا ہے. پھر 1 ناٹ کاٹ، سیکنڈ کاٹ اور تھرڈ ناٹ کاٹ. اب آبویسلی چونکہ رول یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو صرف وارننگ ملتی ہے. اب تھرڈ ٹائم ناٹ کاٹ یعنی ڈسمس نہیں ہوا، اور اس کا بھی جواب آپ نے 9/64 نکالا. پھر نیکسٹ دیکھیے کہ 1 ناٹ کاٹ، سیکنڈ ناٹ کاٹ اور تھرڈ ٹائم کاٹ. یہاں بھی وہی پوزیشن ہے کہ اونلی ونس دا ورکر ہیز بین کاٹ، اس لیے ناٹ ڈسمسڈ، تو اس کی پرابیبلٹی بھی 9/64 نکل رہی ہے. اور آخری جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کمبینیشن ہے کہ 1 ناٹ کاٹ، سیکنڈ ناٹ کاٹ، تھرڈ ناٹ کاٹ. تو یہ ناٹ ڈسمسڈ کی بھی، یہ بھی ناٹ ڈسمسڈ والی پوزیشن ہے اور اس کی پرابیبلٹی ہے 27/64. اب اس سلائیڈ پہ آپ نوٹ کریں کہ بعض جگہ پہ ناٹ ڈسمسڈ کی پرابیبلٹیز ہم نے ڈیفائن کر دیں. سب سے پہلے ناٹ ڈسمسڈ یہ 9/64، پھر نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ناٹ ڈسمسڈ 9/64، پھر 2 ویلیوز اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ 4 ٹائمز یہ سچویشن ہوئی کہ دیٹ دا ورکر واز ناٹ ڈسمسڈ، اور ٹوائس یہ ہوا جہاں پہ آپ کے پاس یہ پرابیبلٹیز ہیں کہ یہ ڈسمس کیا جا رہا ہے، اور ایک میں ویلیو آ رہی ہے 4/64 اور سیکنڈ میں آ رہی ہے 3/64. یعنی ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہاں سے جواب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ڈسمسڈ والی جو سچویشن ہے اس کی پرابیبلٹی اب 4/64 اور 3/64، یہ 2 میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس ہیں چونکہ، تو ان کی جو پرابیبلٹی ہوگی ان کو آپ ڈائریکٹلی ایڈ کر سکتے ہیں. تو پرابیبلٹی دیٹ دا ورکر ول بی ڈسمسڈ از obviously 4/64 plus 3/64 یعنی 7/64 یہ آپ کی ویلیو آ گئی. اور ٹوٹل جو پرابیبلٹی ہے دیٹ دا ورکر از either dismissed اور not dismissed، تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایگزاسٹو ایونٹ تھا. تو ان کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہ 1 کے برابر آ جائے گی. تو وداؤٹ گوئنگ تھرو دی ادر کیلکولیشنز، اگر ہم ڈائریکٹلی یہ کہیں کہ 1 مائنس 7/64 کی ویلیو gives us the probability that the worker is not dismissed، تو یہ ٹھیک ہوگا. دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ ان سب کو جو دوسری ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کریں. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ویلیو اور 3/64 کی بھی ہے ڈسمسڈ والی، یہ 4/64 پلس 3/64 اینڈ دین اگین ڈسمسڈ 3/64، اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا. تو پھر وہ ٹوٹل ویلیو ڈسمس کی نکلتی ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے کمبائن کیا گیا. اب پہلا آپ دیکھیں، پہلی ایکسپلینیشن یہاں آپ کے سامنے آ گئی کہ کاٹ فرسٹ ٹائم بٹ ناٹ دا سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم. یہ وہیں سے اس کو ورڈز میں لکھا جا رہا ہے یہاں پہ.
تو یہ وہ 9/64 کی پرابیبلٹی یہاں آ گئی. اس کے بعد caught only on second، یہ تین جو ویلیوز تھیں ان کی آپ نے سائملٹینیسلی اینڈ کے طور پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پھر نیکسٹ کہ P laid 3 times but not dismissed، تو اس میں یہ میں نے یہاں پہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ آپ کو یہاں نظر آئے کہ probability not dismissed 1، دوسرا probability not dismissed 2 پلس probability not dismissed 3 پلس probability not dismissed 4. تو یہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ ویلیوز یہاں پہ ہر کیس میں یہ پہلے جو 3 کیسز ہیں 9/64 کی ویلیوز ہیں، اور یہ ہم نے یہ ابھی جو ویلیوز کیلکولیٹ کر کے آئے ہیں وہاں سے ہمیں یہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں. پچھلی سائڈ پہ دیکھیے ڈسمسڈ 4 والا جو تھا، ڈسمسڈ 4 والی ویلیو یہ 27/64 ہے. تو یہاں سے ایز یو کین سی ویلیوز کو پک کیا گیا ہے، اور ٹوٹل جو ویلیو پھر بعد میں نکلی ہے کہ لیٹ 3 times بٹ ناٹ ڈسمسڈ، اس کو 54/64 اس کی ویلیو نکالی گئی ہے. اب سیکنڈ وہ دوسرا طریقہ کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ ناٹ ڈسمسڈ کی کیلکولیشن کریں تو یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی اس کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ وائی ناٹ ورک آؤٹ دا پرابیبلٹی آف بینگ کاٹ فرسٹ. تو یہ P dismissed 1 پلس P dismissed 2 پلس P dismissed 3 اس کو جب ہم نے ایڈ کیا تو یہ وہی 3 ویلیوز جو میں آپ کو آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، اور یہ 10/64 یہ ویلیو نکل رہی ہے. اور آخر پہ probability آف ناٹ بینگ کاٹ یہ ہو گئی 1 - P caught. یہ اوپر جو ویلیو تھی 10/64 اس کو ہم نے 1 سے جب سبٹریکٹ کیا تو یہ 54/64 ویلیو آپ کے سامنے آ گئی. تو آئیے اب اس سوال کو، اس کیلکولیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ یہ کیسے کیا گیا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ یہ ٹری اسٹرکچر نہ ڈیولپ کرتے اور یہ سیکوینس آپ نہ بناتے تو آپ کو یہ بالکل کلیئر نہ ہوتا کہ کون سے کمبینیشنز آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں. تو اصل میں سب سے آسان، اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ ایکچولی ٹری بنائیں جس میں 0 سے آپ یا 1.1 سے آپ شروع کریں اور وہاں سے آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں کاٹ اور دوسری ڈائریکشن میں جائیں ناٹ کاٹ. پھر نیکسٹ میں جب آپ جا کے اس کو اگین ڈیوائڈ کریں کاٹ اینڈ ناٹ کاٹ. اب جہاں پہ 2 دفعہ کاٹ پوزیشن آ جائے تو اٹ مینس کہ دیٹ دا ورکر از گوئنگ ٹو بی ڈسمسڈ، کہ پہلی دفعہ پکڑا گیا پھر اگلی دفعہ بھی پکڑا گیا تو یہ تو نیکسٹ آپ اس کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے. لیکن باقی جو فگر ہے جہاں پہ صرف ایک بار پکڑا جاتا ہے اس کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں. اس ٹری میں آئی ول شو اٹ ٹو یو اگین کہ صرف ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ 2 سچویشنز فوراً ارائز ہوئیں کہ پہلی دفعہ پکڑا گیا اور دوسری دفعہ پکڑا گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز تھے اس میں صرف ایک دفعہ پکڑا گیا. تو جب آپ نے یہ ورک آؤٹ کر لیا، آئیڈینٹیفائی ہو گئے آپ کے سارے کیسز، اینڈ رول اپلائی آپ نے کر لیا ہر کیس میں، چونکہ 3 کیسز ہیں سوائے ایک سچویشن کے جہاں پہ 2 کیسز تھے کاٹ اینڈ کاٹ والا. تو پھر تو بڑی آسان کیلکولیشن تھی. اینڈ رول، پرابیبلٹی دی ہوئی ہے 1/4 3/4 یہ 2 پرابیبلٹیز ہیں، اور اس میں 1/4 کاٹ کے لیے تھی اور 3/4 ناٹ کاٹ کے لیے تھی. تو ان کو آپ نے اپلائی کر کے اینڈ رول اپلائی کیا، پرابیبلٹیز ملٹیپلائی کی، اور تینوں جو سچویشنز کا کمبینیشن ہے اس کی پرابیبلٹی ورک آؤٹ کر لی. اس کے علاوہ دین وی سیگریگیٹڈ دا 2 کیسز ود ان بریکٹ ہم نے لکھا ڈسمسڈ، جہاں بھی وہ ڈسمس سچویشن تھی ڈسمسڈ 1 ڈسمسڈ 2 اس طرح سے لکھا.
اور not dismissed بھی علیحدہ لکھا. جب ہم نے یہ کر لیا تو اب ہمارے پاس دو آپشنس ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ not dismissed والی پرابیبلٹیز کو ڈائریکٹلی ایڈ کر لیا جائے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ڈسمسڈ والی پرابیبلٹیز کو ایڈ کر کے 1 میں سے مائنس کر لیا جائے، یعنی ایز ایگزاسٹو ایونٹس اس کو ہم ٹریٹ کریں، اور ایکچوئل فگر ہمارے پاس ڈسمسڈ کی ہے جبکہ ہم نے ناٹ ڈسمسڈ کی فگر نکالنی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کانسیپٹس دو کم از کم باتیں کہ آپ ایگزاسٹو پرابیبلٹی کا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تینوں رولز اس سوال میں آپ نے دیکھا اپلائی کیے گئے. تو پرابیبلٹی کے جو سوالات ہیں، پرابلمس، ان میں اصل میں تو 3 ہی رولز ہیں، بٹ یو سا سم تھنگ that you have to formulate the problem in a certain manner. You have to understand how to rearrange different things. اور خاص بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرابلم کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر ٹری بنانا پڑتا ہے اس قسم کے سوالوں میں تو پلیز گرافکلی بھی اس کو آپ ریپرزینٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پرابلم اصل میں حل کیسے ہونا ہے. Without understanding the problem, you won't be able to solve it. تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ اگلا سوال کیا ہے. اس میں اس طرح سے ہے کہ 2 firms compete for contracts. A has probability of 3/4 of obtaining one contract. B has probability of 1/4 of obtaining one contract. What is the probability that when they bid for 2 contracts, firm A will obtain either the first or second contract? تو اس میں اگر آپ اس سوال کو اس طرح سے حل کریں، اگر آپ سمجھے جلدی میں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ پی اے گیٹس فرسٹ اور اے گیٹس سیکنڈ. اگر ہم اس طرح سے اس کو سوچیں کہ اے گیٹس فرسٹ اور اے گیٹس سیکنڈ، تو یہ جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ 3/4 + 3/4 اور یہ جواب ہے 6/4. اور یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، ذرا غور کریں، یہ غلط ہو گیا. تو کیسے غلط ہو گیا کہ پرابیبلٹی ایز یو نو جتنے مرضی ایونٹس ہوں، ٹوٹل پرابیبلٹی از آلویز 1. اب یہاں پہ پرابیبلٹی ہو گئی 6/4، دیٹ از 1.5. تو یہ تو غلط ہے. تو یہ آپ کو دکھایا گیا کہ اگر ایونٹس میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی غلطی جب آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں سوال کو تو پلیز ریممبر کہ یہ غلطی نہ ہو جائے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ اصل میں کیسے کرنا تھا. تو ہم نے یہی غلطی کی کہ وی اگنور دا ریسٹرکشن ایونٹس مسٹ بی میوچلی ایکسکلوسیو، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ وی آر لوکنگ فار پرابیبلٹی دیٹ اے گینز دا فرسٹ. اس میں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان بی گیٹنگ بوتھ دا کانٹریکٹس. اصل میں یہ ہماری دلچسپی ہے. تو اس میں اس طرح سے اس کو اگر لکھا جائے کہ پرابیبلٹی دیٹ بی گیٹس فرسٹ اور اینڈ بی گیٹس بوتھ، یہ آپ نے جب اینڈ رول یہاں پہ لگا دیا تو اٹ مینس کہ وہ پرابیبلٹی آپ نے ختم کر دی کہ بی گیٹس بوتھ کو آپ نے نکال دیا. یہ ٹوٹل یہ جب یہ پرابیبلٹی ورک آؤٹ ہو گئی 1/4 انٹو 1/4، یہ 1/16 ہے. تو پھر ہم جب ٹوٹل ایونٹس سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے تو پھر یہ پرابیبلٹی آ جائے گی کہ اے گیٹس 1 اور بوتھ. چونکہ پی گیٹس بوتھ آپ نکال چکے ہیں، یہ دوسری پرابیبلٹی میں آپ شامل کر چکے ہیں. تو اس کو 1 - 1/16 آپ کر رہے ہیں، یعنی یو آر ایکسکلوڈنگ دیز ایونٹس بی گیٹس فرسٹ اینڈ بی گیٹس بوتھ. تو لیٹ می سے ورڈ ایٹ دس پوائنٹ آلسو کہ اس سچویشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہم فگر آؤٹ نہ کر سکے
کہ کون سی پرابیبلٹیز ہیں اور کون سی ایگزاسٹو پرابیبلٹیز ہیں، ایونٹس کون سے ایگزاسٹو ہیں اور ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، تو پھر ہمارے یہ قابو میں یہ بات آئے گی ہی نہیں، یہ ایونٹ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں یہاں کہ کس طرح سے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا کہ ایک اینڈ رول اپلائی کر کے وہ دو ایونٹس ان کی ہم نے پرابیبلٹی نکالی، اور 1 سے پھر جب اس کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو ریمیننگ ایونٹ جس میں ہم انٹرسٹڈ تھے کہ اے آئدر گیٹس دا فرسٹ کانٹریکٹ اور اے گیٹس بوتھ دا کانٹریکٹ، یعنی بی بھی اس کو مل رہا ہے، دوسرا کانٹریکٹ بھی مل رہا ہے، تو آپ نے بی کا کیس جو تھا اس کو سبٹریکٹ کیا، ایگزاسٹو ایونٹ ٹریٹ کیا، اور اس طرح سے یہ آنسر آپ کا نکلا. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اب یہاں پہ ایک آلٹرنیٹو میتھڈ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسپلٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ اے گیٹس فرسٹ اور دا سیکنڈ اور بوتھ، یعنی یہ اصل میں سوال تھا کہ اے گیٹس فرسٹ اور دا سیکنڈ اور بوتھ. لیٹ می ایکسپلین دس آلسو کہ یہ دیکھیں یہ فارمولیشن اگر ٹھیک طرح سے ہم نہ کریں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں کہ دو کانٹریکٹ ہیں تو obviously اے کو پہلا کانٹریکٹ مل سکتا ہے، پھر دوسرا مل سکتا ہے، یا دونوں مل سکتے ہیں. تو ان کو ہم اگر اس شکل میں لکھیں گے تو پھر ہم اس کو اسپلٹ کر سکتے ہیں. وی کین ڈیوائڈ دس ایکسپریشن انٹو دا ریسپیکٹو کمپوننٹ پرابیبلٹیز، اور پھر ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کیلکولیشن کرنے میں. تو اس وجہ سے یہ ایک اور آئیڈیا آپ کو مل رہا ہے کہ سوال جب آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو فارمولیٹ ایسے طریقے سے آپ کریں کہ کمپوننٹ پرابیبلٹیز کی شکل میں وہ ریپرزینٹ ہو جائے جیسے اس سوال میں کیا جا رہا ہے. تو آئیے دیکھیں یہ کیسے حل ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کیا ہے کہ اے گیٹس فرسٹ بٹ ناٹ سیکنڈ. یہ آپ نے اے گیٹس فرسٹ اور دا سیکنڈ کی بجائے اب آپ یہ یہاں پہ کر رہے ہیں اے گیٹس فرسٹ بٹ ناٹ سیکنڈ. پھر یہ علیحدہ آپ کر رہے ہیں کہ اے ڈز ناٹ گیٹ فرسٹ بٹ گیٹ سیکنڈ، یعنی پہلا انسیڈنٹ ایونٹ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے سیگریگیٹ کیا کہ یو وانٹ کہ پہلے کانٹریکٹ کی بات ہو تو کلیئرلی اس کو لکھا جا رہا ہے کہ اے گیٹس فرسٹ بٹ ناٹ سیکنڈ. سملرلی جب دوسرے کیس میں آپ جا رہے ہیں کہ اے ڈز ناٹ گیٹ فرسٹ بٹ گیٹ سیکنڈ، اور پھر اینڈ پہ آپ جا رہے ہیں کہ اے گیٹس بوتھ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ تینوں. لیٹ می ایکسپلین دس کہ یہ کیسے اور کیوں یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں دو ایونٹ ہیں اور بات کو سمجھنا ضروری ہے. اگر سمجھ آئیں گے تو پھر ہم پرابیبلٹیز بھی نکال سکتے ہیں. تو پہلے فزیکلی سمجھنا ہے کہ یہ بات ہے کیا. تو یہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ دو کانٹریکٹ ہیں اور یا پہلا کانٹریکٹ اے کین گیٹ فرسٹ کانٹریکٹ اور اے کین گیٹ سیکنڈ کانٹریکٹ. پھر تھرڈ سچویشن کہ اے کین گیٹ بوتھ دا کانٹریکٹس. اب ڈیفائن کس طرح سے کر رہے ہیں پرابیبلٹی کو کہ اگر آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ اے گیٹس دا فرسٹ کانٹریکٹ اور یہ نہ کہیں کہ بٹ ناٹ دا سیکنڈ، تو آپ نے اس ایونٹ کو آئسولیٹ نہیں کیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اے گیٹس دا فرسٹ کانٹریکٹ بٹ ناٹ دا سیکنڈ کانٹریکٹ. اور جب آپ سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں کہ فرسٹ اسے نہیں ملے گا، ناٹ دا فرسٹ بٹ دا سیکنڈ، یعنی یہ سیکنڈ کو ڈیفائن کیا. اور تیسری سچویشن میں تو کلیئر ہی ہے کہ گیٹس بوتھ. تو اب جب بات ہو رہی ہے کہ گیٹس دا فرسٹ بٹ ناٹ دا سیکنڈ، تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گیٹس دا فرسٹ اینڈ ناٹ دا سیکنڈ، یعنی بٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ انگریزی کا یہاں پہ، یعنی آپ دو ایونٹس کو سائملٹینیسلی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ گیٹس دا فرسٹ بٹ ناٹ دا سیکنڈ. ایکچولی اٹ مینس گیٹس دا فرسٹ اینڈ ناٹ دا سیکنڈ، یعنی اینڈ آپ کو بتا رہا ہے یہ سائملٹینیس دو ایونٹس ہیں.
تو اٹ مینس کہ جو کمپوننٹ پرابیبلٹیز ہیں، probability of getting the first contract نے ملٹیپلائی اب ہونا ہے probability of not getting the second contract. تو یہی طریقہ پھر دوسرے کانٹریکٹ کے کیس میں، اور یہی بات جو ہے جب بوتھ آپ کہہ رہے ہیں تو بوتھ بھی اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ گیٹس دا فرسٹ کانٹریکٹ اینڈ گیٹس دا سیکنڈ کانٹریکٹ. تو اس طریقے کو پلیز ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹو دا باٹم آف دس میتھڈ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دین یو ہیو دا پرابیبلٹی کیلکولیشنز انڈر یور کنٹرول کہ یہ کیسے میں اس کو فارمولیٹ کروں اور کیسے میں اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ پہ اس کو سوچوں، ایگزاسٹو ایونٹس کی شکل میں کیسے اس کو دیکھوں، کیسے میں سیگریگیٹ کروں ایونٹس کو. تو آئیے اب واپس سلائڈ پہ چلیں. تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ کیلکولیشن بڑی آسان ہو گئی کہ آپ نے انڈیویجول کیلکولیشن میں بھی پروڈکٹ استعمال ہوا اور پھر ان تینوں ایونٹس کو آپ ایڈ کر رہے ہیں سمپلی کہ اے گیٹس فرسٹ اور سیکنڈ اور بوتھ، یعنی یہاں پہ اور کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا. تو آپ تینوں پرابیبلٹیز کو جمع کر رہے ہیں اور آنسر 15/16 آ رہا ہے. ایک اور بڑی دلچسپ اگزامپل آپ کے لیے، یہاں بھی تھوڑی سی ایکسرسائز آف دا مینٹل مسل انوالوڈ ہے کہ ایک یہاں پہ جو پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں اس فیکٹری کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جہاں پہ 40% ورک فورس فیمیلز کی ہے، 25% فیمیلز مینجمنٹ کاڈر کو بلانگ کرتی ہیں، 30% میلز مینجمنٹ کاڈر کو بلانگ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اف مینجمنٹ گریڈ ورکر از سلیکٹڈ what is the probability that it is a female. So let me discuss this before we proceed further. اب اس سوال میں بھی آپ دیکھیں کہ unless we prepare a table and we try to see کہ input data ہمارے پاس کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے اس سوال کو بھی حل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہم نے کون سی ویلیو کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگرچہ بڑا سمپل سا سوال ہے، ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ کیلکولیشن، بٹ انلیس یو ٹرانسلیٹ دا ورڈ پرابلم انٹو ایکچوئل فگرز ان ٹیبولر فارم تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ٹیبل بنایا ہے، اور وہ ڈیٹا جو موجود ہے صرف اس کو میں نے یہاں پہ انٹر کیا ہے، اور وہ ڈیٹا جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ میں نے کویشچن مارک کی شکل میں آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے. تو آئیے میں آپ کو ایکسپلین کروں اسی سلائیڈ پہ. پہلے میں بریفلی ایکسپلین کروں کہ یہ کیسے ہم اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، پھر نیکسٹ سلائیڈ پہ جا کے ہم ایکچوئل کیلکولیشن دیکھیں گے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ ایسے سوال کیسے کیے جاتے ہیں. تو آپ یہاں نوٹ کریں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 40% ورک فورس از فیمیل. تو میں نے ایک ٹیبل بنا دیا، یہ ڈفرینٹ آئٹم جو دیے ہوئے ہیں کہ مینجمنٹ کاڈر ہے، مینجمنٹ لکھ دیا، نان مینجمنٹ کاڈر، پھر اس کا ایک ایگزاسٹو ایونٹ بنتا ہے نان مینجمنٹ، وہ لکھ دیا. ان دونوں کو ملائیں گے تو ٹوٹل بنتا ہے. پھر دوسری سائڈ پہ میل فیمیل، پھر ان کا ایک ٹوٹل بنتا ہے. تو اب ہمیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ 40% ورک فورس، تو اٹ مینس کہ اگر ہم ٹوٹل 100 ہی لے لیں تو پہلی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ 40 آؤٹ آف دا ٹوٹل ورک فورس از فیمیلز. اب دوسری انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے کہ 25% فیمیلز مینجمنٹ کاڈر میں ہیں. تو اٹ مینس یہ جو فگر مینجمنٹ اور فیمیل کا جو انٹرسیکشن جہاں پہ آ رہا ہے، جہاں پہ کویشچن مارک دیا ہوا ہے، اس کو اگر ہم اب کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو 40 کا اگر 25% لیا جائے تو وہ 10 آ جائے گا. تو وی کین دین رائٹ دا ویلیو 10 جہاں پہ یہ کویشچن مارک فیمیلز کے اندر دیا ہوا ہے. اب جب ہمارے پاس یہ ویلیو 10 آ گئی تو نان مینجمنٹ اوبیسلی 40 میں سے جب 10 نکال دیں تو 30 یہ ویلیو بھی آ جائے گی. اب میل آپ دیکھیں کہ 100 میں سے 40 اگر نکالیں تو ٹوٹل میل آ جائے گا. لیفٹ سائڈ پہ میل کے اندر یہ ویلیو نکل آئے گی. پھر ہمیں 30% بتایا گیا کہ میلز اس کارڈر میں ہیں. اب 60 چونکہ ویلیو میل کی نظر آ رہی ہے کہ 60 ہے
تو 60 کو جب آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 18 کی ویلیو آ جائے گی جو مینجمنٹ میل کی فگر بنتی ہے. تو اب 60 میں سے جب یہ 18 کو آپ نکالیں گے تو یہ 42 کی ویلیو یہاں نکل آئے گی جو نان مینجمنٹ. تو یہ چاروں ویلیوز آپ نے کویشچن مارکس آپ کے ریموو ہو گئے. اب میل اور فیمیل کی ویلیوز نون ہیں آل دا 4 ویلیوز. تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس آ جائے گا. تو آئیے اب دیکھیں کہ یہ کیلکولیشن کیسے کی گئی ہے. یہ دیکھیں کہ ٹوٹل میل یہاں پہ پہلے نکال لیا 60. 100 میں سے 40 فیمیلز تھیں تو 60 کی فگر آ گئی تو وہ ہم نے 60 لکھ لیا. پھر مینجمنٹ فیمیلز 0.25 کو 40 سے ملٹیپلائی کیا 10 وہ فگر لکھ لی. پھر نان مینجمنٹ 40 سے 10 کو نکالا 30 کی ویلیو آ گئی وہ لکھ لی. پھر مینجمنٹ میل 60 کو 30 سے 0.3 سے ملٹیپلائی کیا 18 کی ویلیو. پھر 60 سے 18 کو نکال رہے ہیں تو 42. پھر مینجمنٹ ٹوٹل 18 + 10 ہم نے نکالا تو 28 کی ویلیو آئی اور نان مینجمنٹ کی ویلیو 72 بن رہی ہے. تو اب سوال آپ کے پاس یہ تھا کہ واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ دا مینجمنٹ گریڈ ورکر سلیکٹڈ از اے فیمیل. تو اب دیکھیں سوال اتنا آسان ہو گیا کہ اب ہم نے صرف 10 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے 28 کو، یعنی فیمیلز جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یو آر سلیکٹنگ 10 فیمیلز ہیں، میل فیمیل جو مینجمنٹ کاڈر ہے اس میں 28 اب لوگ ہیں اور آپ نے 10 فیمیلز اس پہ بیس کر کے پرابیبلٹی آپ نکالنی ہے کہ 10 آؤٹ آف 28. پلیز نوٹ کہ اٹس ناٹ 10 ڈیوائڈیڈ بائی 100، اٹ از 10 ڈیوائڈیڈ بائی 28 چونکہ مینجمنٹ کاڈر کی بات ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی آسان سوال، لیکن اگر ہم اس کو پراپرلی ٹیبولیٹ نہ کرتے تو ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہونا تھا کہ ہم نے پرابیبلٹی کس فگر سے نکالنی ہے. اور یہاں پہ اگرچہ تھی تو پرابیبلٹی کیلکولیشن، لیکن ڈیٹا کو ایک خاص طریقے سے ری ارینج کرنا پڑا کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس شکل میں ری فریز کرنا پڑا. تو یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جب پرابیبلٹی کے سوال آپ حل کریں تو یو ہیو ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دا کوشچن کہ پرابلم ہے کیا، ڈیٹا کیا ہے. چونکہ ایکچوئل فارمولے تو بڑے آسان ہیں، غلطیاں کہاں ہوتی ہیں کہ اچھی طرح سے پرابلمس کو فارمولیٹ نہیں کیا جاتا، ری اسٹیٹ نہیں کیا جاتا. تو اس سوال میں آپ کو خاص طور پہ یہ دکھایا گیا کہ انلیس یو ڈو دس ایون اف اٹ از اے ویری سمپل کوشچن یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو آئیے اگلا سوال دیکھیں، اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہ ایک اور ایگزامپل بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے اور یہ آپ کو ایک نیا آئیڈیا، نیا کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے کہ پرابیبلٹی کی اپلیکیشن ٹو ایسٹیمیٹ ایکسپیکٹڈ ویلیو. اور یہ کیس ہے کہ ایک وینڈر پائی، ایپل پائی خرید رہا ہے اور وہ ڈفرینٹ نمبرز آن ڈفرینٹ ڈیز وہ بیچ رہا ہے اور ایک پیٹرن ہے جس حساب سے وہ اس کو بیچتا ہے. اور یہ ریکارڈ ہے اس کے پاس یہاں پہ جس میں پائی سولڈ کی انفارمیشن ہے کہ 40 پائز ور سولڈ 20% آف دا ڈیز، 50 another 20%، 60 another 30%. یہ تھرڈ کالم ہے جس میں یہاں پہ پرسنٹ ڈیز لکھا ہوا ہے اور ود ان بریکٹس ایف وچ اسٹینڈس فار فریکوینسی. تو یہ ریلیٹو فریکوینسی یہاں آپ کو دی جا رہی ہے اور یہ ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں 100 ہے. تو یہ پیٹرن آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دی ایکسپیکٹڈ انکم فرام دیز پائز. اگر یہ کیلکولیشن کرنا چاہے تو کیسے یہ کیلکولیٹ کرے گا. اب ان کی پرائس پر پائی 35 روپیز ہے تو یہ 40 انٹو 35 1400 آ گیا. پھر باقی ملٹیپلیکیشنز آپ کے سامنے یہ 1750 2100 2450 2800. تو یہ انکم فار ڈفرینٹ نمبرز آف پائز یہ فگر آ گئی. اور پھر یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف انٹو ایکس پرسنٹ اس کو ملٹیپلائی یہاں کیا جا رہا ہے اور وہ کر کے
تو 100 پہ پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایوریج نکل آئے. ٹوٹل یہ ڈیز یہاں پہ ہم 100 ہی ڈیز ٹریٹ کر رہے ہیں کہ فار 100 ڈیز یہ پوزیشن بنتی ہے رادر دین وہ پرسنٹیجز میں اس کو ملٹیپلائی کیا جائے, فریکشنز میں لایا جائے. تو اسٹریٹ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 100 ڈیز ٹوٹل ٹریٹ کر لیے اور ہول نمبرز کو استعمال کر لیا کہ 20% ہے تو 20 کی فگر ہی ڈائریکٹلی استعمال کر لی. اور ایف ایکس کی ویلیو, ایکس از انکم, ہر بریکٹ میں انکم ورک آؤٹ ہو گئی. تو ٹوٹل ادھر 203,000 کی ٹوٹل فگر آئی 100 ڈیز میں. تو اس کو آپ جب 100 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مین پر ڈے کی ویلیو آ گئی جس کو آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو کہیں گے. اب اس سلائیڈ پہ اس ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ڈیفائن کیا گیا اور اس کو ای ایم وی یعنی ایکسپیکٹڈ مین ویلیو. اور یہ کیا ہے؟ اٹ از اے سم آف پروبیبلٹی آف آؤٹ کم انٹو فائنینشیل ریزلٹ آف آؤٹ کم. یعنی جو بھی ڈفرینٹ کیسز بن رہے ہیں یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے ابھی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ویٹڈ ایوریج کی اپروچ لی گئی کہ آپ نے وہ ڈائریکٹلی ہر سلیب میں ویلیو نکالی اور ایک ایوریج نکال لی. اب یہاں آپ کو ایک اور طریقے سے سیم پرابلم ایکسپیکٹڈ ویلیو پرابیبلٹیز دی ہوئی ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے ایک انشورنس کمپنی کی کہ جس کے پاس 80% آف دا کیسز میں کوئی کلیم نہیں آ رہا, 15% کیسز میں کلیم از 5,000 روپیز, ریمیننگ 5% میں کلیم از 50,000 روپیز. تو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف کلیم پر پالیسی کیا ہے؟ بیفور وی ڈو دا کیلکولیشن لیٹس ڈسکس اٹ کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو یہ آپ کو فارمولا بھی دکھایا گیا کہ اس قسم کی جب سچویشن ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انڈیویجول پرابیبلٹی کو اس کا جو جتنے پرسنٹ وہ شیئر بن رہا ہے اوور آل اسے ملٹیپلائی کریں اور اس میں آپ ہر سلیب کو علیحدہ یہ پروڈکٹ اس کا ڈیولپ کر لیں. پھر یہ پروڈکٹ جو بھی ریزلٹس نکل رہے ہیں فار آل دا سلیبس ان کو آپ جمع کر لیں. All that you need to do is to use the probability in fractions. یعنی fraction multiplied whatever the claim is. یہاں پہ مثلاً 80% اگر فگر دی ہوئی ہے تو 0.8 آپ یوز کریں گے اور یہاں نو کلیم اس نے کہا تو انٹو 0 ویلیو آ گئی. پھر دوسرا کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں 15% ہے تو 0.15 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ کیسے کیلکولیشن ہوئی. تو یہ ای ایم وی ایکسپیکٹڈ مین ویلیو اب ایکول ٹو 0.8 انٹو 0 پلس 0.15 انٹو 5,000 پلس 0.05 انٹو 50,000. تو اس کو جب آپ حل کر رہے ہیں آپ تو ویلیو 3,250 آپ کے پاس آ رہی ہے. Another word at this point کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ ویلیو یہ بڑا ہی ایک کامن سوال ہوتا ہے اور اکثر آپ کو یہ اس قسم کی سچویشنز کے ساتھ واسطہ پڑے گا. تو جسٹ ریممبر کہ جو پرابیبلٹی ہے کہ اتنے پرسنٹ پرابیبلٹی ہے کہ یہ سچویشن ہوگی اس کو آپ جسٹ کنورٹ کر کے فریکشن میں اس فائنینشیل امپیکٹ سے ملٹیپلائی کریں. پھر ہر سلیب کے جو فائنینشیل امپیکٹ ہیں ان کو ایڈ کر دیں اور ٹوٹل ویلیو ول بی یور ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بیسڈ آن پرابیبلٹی آف اکرنس آف ڈفرنٹ ایونٹس. جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹپیکل پروڈکشن پرابلم کہ ایک پیکنگ مشین ہے, ایک فیکٹری ہے جو بسکٹ مینوفیکچر کر رہی ہے. تو اس میں یہ سامنے ایک بات آ رہی ہے کہ دا پیکنگ مشین بریکس 1 بسکٹ آؤٹ آف 20 یعنی اس کی پرابیبلٹی 1/20 ایکول ٹو 0.05. تو یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ واٹ پرپورشن آف باکسز ول کنٹین مور دین 3 بروکن بسکٹس. تو یہ ٹپیکل بائنومیل پرابیبلٹی سچویشن اس کو ہم کہیں گے. دی انڈیویجول بسکٹ از بروکن اور ناٹ بروکن یعنی یہ دو پاسبل آؤٹ کمس ہیں اور یہ بائنومیل
ڈسٹریبیوشن پرابیبلٹی یا بائنومیل سچویشن کو ریپرزینٹ یہ کیس کر رہا ہے. تو لیٹ اس سی کہ بائنومیل سچویشنز ہے کیا. یہ 3 پوائنٹس ہیں بائنومیل سچویشن کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. پہلا یہ کہ آئیدر اور سچویشن ہونی چاہیے. سیکنڈ کہ نمبر آف ٹرائلز شوڈ بی نون اینڈ فکسڈ، اور اس میں n کا استعمال کیا جاتا ہے. تھرڈ کہ پرابیبلٹی فار سکسیس آن ایچ ٹرائل از نون اینڈ فکسڈ، یعنی نمبر آف ٹرائلز بھی پتہ ہونا چاہیے n، اور پھر پرابیبلٹی ہر ٹرائل کی بھی نون ہونی چاہیے اور فکس ہونی چاہیے. تو یہ بائنومیل پرابیبلٹی کا سوال یہ بڑا کامن چونکہ ہے، تو اس کی ایک پراپر ٹیبولیشن اسٹینڈرڈائزڈ فارم میں ہر کتاب میں دی گئی ہے. اس کو بائنومیل کمیولیٹو پرابیبلٹی ٹیبلز بھی کہتے ہیں، اور ان ٹیبلز میں probability of r small r or more successes in n trials with the probability p of success in one trial یہ دی جاتی ہیں. پھر ان ٹیبلز میں جس طرح سے ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا کہ n کی ویلیو رینجز فرام 1 to 10، پھر n کی ویلیو کے ساتھ r کی ویلیوز کے کمبینیشنز ہیں، اور اس میں اسٹارٹنگ 0 بھی ایک پاسبلٹی ہے، بٹ ایکچوئل ویلیوز 1 to 10، جب آپ n equal to 10 پہ جائیں گے تو 1 to 10 ہو جاتا ہے. پھر پرابیبلٹی کی ویلیوز ٹیبولر فارم میں ہیڈنگز دیے ہوئے ہیں کہ 0.05 پرابیبلٹی، 0.1، 0.2، اور یہ 0.5 تک یہ پرابیبلٹی جاتی ہے. تو لیٹ می ایکسپلین اے لٹل بٹ ناؤ کہ یہ بائنومیل سچویشن اور بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا استعمال کہاں پہ ہوگا. کہ یہ آبویسلی ایسی سچویشنز جہاں پہ ایک تو پرابیبلٹی ہمیں پرائر پتہ ہو، ایک یہ سچویشن ہوگی. مثلا وہی ایک کوائن ٹاس کر رہے ہیں تو پرابیبلٹی از نون 0.5 ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں جی بسکٹ 1/20 پرابیبلٹی ہے تو دس از نون، اور پھر n کی ویلیو ہمیں معلوم ہے، ٹوٹل نمبر آف ٹرائل کتنے ہیں. تو اس قسم کی جب سچویشنز آپ کے سامنے آئیں تو یہ ٹپیکل بائنومیل سچویشنز ہیں، اور ان کے سوال پھر بائنومیل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن، کمیولیٹو پرابیبلٹی ٹیبلز کو کنسلٹ کر کے حل کیے جاتے ہیں، اور ان کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ پرابیبلٹی کی ویلیو وہاں دی ہوئی ہے کہ دا پرابیبلٹی از دیٹ دا ویلیو از مور دین اے سرٹن فگر جو ان ٹیبلز میں دی ہوئی ہے. یہ تفصیلات میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایکسپلین کروں گا. وی ول ڈو اے نمبر آف سچ کوشچنس جو بائنومیل پرابیبلٹیز کے ساتھ ڈیل کریں گے. وی ول آلسو لک ایٹ ادر پاسبلٹیز جس میں مثلا پوائسون پرابیبلٹی کہاں پہ استعمال ہوگی، اور جو تھرڈ بڑی امپورٹنٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے کہ نارمل ڈسٹریبیوشن، یہ کس طرح سے استعمال ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے جو باتیں دیکھنی ہیں اور سیکھنی ہیں کہ یہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنز ریلیٹڈ بے شمار فنکشنز مائکروسافٹ ایکسل میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. سو وی ہیو اے لاٹ ٹو اسٹڈی. کانسیپٹس آر ویری امپورٹنٹ، اور لیکن ایک جو سیونگ گریس ہے کہ آئی ہوپ دیٹ یو آر انجوائنگ دا پرابیبلٹی لیکچرس، چونکہ یہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں. تو میں آپ کو اب یہ تلقین کر کے کہ پلیز ورک ود دا پرابیبلٹی پرابلمس، اور مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل کو فوراً کنسلٹ کریں، چونکہ نیکسٹ لیکچر میں I am going to show you again some applications of Microsoft Excel functions for probability calculations. So with this, I close today's lecture. Students, lot of probability studies, calculations, very interesting, I hope. محنت کرتے رہیے. آج اتنا ہی، اگلے لیکچر تک
اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.